بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جملہ افراد اسلام کو میرا سلام اور تمام افراد غیر مسلم کو آداب۔ آپ تمام سے میرا ایک عاجزانہ و مخلصانہ عریضہ ہے کہ کچھ دنوں سے بہار اسمبلی الیکشن کا بازار مکمل عروج پر ہے، سرگرم ہے۔ سبھی پارٹی والے اپنی سیکولر حکومت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، لیکن اب تک سب کے دعوے تہی برتن کے مانند کھوکھلے اور بے سود ظاہر ہوئے ہیں۔ آج تک ساری پارٹیاں ساری قوم کو، خاص طور سے مسلم اقلیت افراد کو، اپنی منچ اور سبھا میں بڑے بڑے وعدے کیے، بڑے بڑے وعدے کر کے صرف بیوقوف بنانے اور ٹھگنے کا کام کیا ہے۔ ایسی پارٹیوں کو سیکولر پارٹی اسی وقت مانی جا سکتی تھی جب کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں قرآن مقدس کے خلاف طلاق بل کو پاس کیا جا رہا تھا اور جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طرح اور دوسری پارٹیاں والے اس بل کے خلاف گرجے ہوتے۔ یہ پارٹیاں اسی وقت سیکولر مانی جا سکتی تھی جبکہ ہندو مسلم بھید بھاؤ پر CAA NRC جیسے قانون کو پاس کیا جا رہا تھا اور جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طرح یہ پارٹی والے بھی جم کر مخالفت کرتے اور جم کر کھلم کھلا باتیں کرتے۔ لیکن ایسی پارٹی کے کچھ حق پرست لوگ حق کی آواز کو بلند کر رہے تھے، لیکن اکثر لوگ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی کو طلاق بل کے خلاف بولنے سے روکا گیا تھا؟ چونکہ انہیں اپنی سیاست اور حکومت کی پڑی تھی۔ بہار مکھیہ منتری شری نتیش کمار صاحب مہا گٹھ بندھن اور سیکولر کے نام پر مکھیہ منتری پد حاصل کر لیا تھا اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسلام اور مسلمانوں سے جلنے والی اور بھید بھاؤ رکھنے والی پارٹی BJP کی گود میں خود کو سما لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نوٹ بندی منمانی قانون میں سمرتھن بھی کیا تھا۔ مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچا کر طلاق بل سمرتھن کیا تھا۔ CAA NRC جیسے قانون میں اپنی کرسی بچانے کی خاطر دکھاوا وروध کیا تھا، لیکن دل میں کچھ اور تھا۔ اور جب اچانک لاک ڈاؤن ہوا تو بہار مزدوروں کی مجبوری محسوس کرنے کے بجائے ان کے زخموں پہ طرح طرح کے نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے۔ اور جب الیکشن کی گھڑی سر پہ منڈلانے لگی ہے تو ابھی CAA NRC جیسے قانون کے خلاف کھل کر بولنے لگا ہے۔ واقعی ایسا لگتا ہے کہ ابھی BJP کے گٹھ بندھن سے خود کو آزاد کیا ہوا ہے اور وکاس کے نام پہ طرح طرح کی باتیں بھی کرنے لگا ہے۔ یاد رکھو بہار کے رہنے والوں، یہ ایک بہروپیہ ہے جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں دیری نہیں ہے۔ میں خاص طور سے مسلم رہنما، علماء کرام اور گاؤں بستی کے ذمہ داران بزرگوں سے عرض گزار ہوں، التجائیں پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں ٹولہ میں محفل میلاد کی شکل میں عورت مرد جوان بوڑھے بچے بچیاں سبوں کو یکجا کریں اور سب کو اکٹھا اور یکجا کر کے بیٹھے اور ایک صحیح رہنما انتخاب کرنے یعنی چننے کی تلقین کریں، چونکہ ہماری آپ کی نسلوں کی مستقبل کا سوال ہے۔ کچھ بیچارے بھائی بہن جو آپسی بہکاوے میں 200 500 1000 کے نام پر دوسری پارٹی والے کو خوش کرتے ہیں، کامیابی دلاتے ہیں، لیکن وہی کامیابی ہے جو دوسرے ضلع، دوسرے اسٹیٹ، دوسرے مقامات جہاں مسلمان آبادی کم ہے، مختصر ہے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے درد سر بن جاتی ہے۔
اور غیروں کے دباؤ میں گھٹ گھٹ کر جی رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک تازہ ترین خبر ہے کہ ایک مسلم لڑکی جو یتیم ہے، ایک غیر مسلم لڑکا اسے 2 مہینے سے شادی کرنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی خاطر انکار کر دی۔ انکار کرنے کی صورت میں اس پہ مٹی تیل چھڑک دیا گیا اور اسے سلگا دی گئی، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ابھی وہ لڑکی زندہ ہے۔ اس طرح ہزاروں واقعات ہیں جہاں طرح طرح کے اس طرح ظالمانہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح جسم کے ایک حصہ کو تکلیف پہنچنے سے دوسرے حصہ کو محسوس ہوا کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک مومن بھائی بہنوں کی خاطر دوسرے مومن بھائی کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ لہٰذا ابھی ہمیں سمجھنے کا وقت ہے، سنبھلنے کی گھڑی ہے۔ اس وقت انتخاب اور چناؤ کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم سوچ سمجھ کر ووٹ نہیں کریں تو یہ ہماری کم نصیبی اور بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو کچل رہے ہیں، اپنے نسلوں کا مقدر خراب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ چلتے چلتے میں آخری التجائے پیش کروں گا کہ آج سرزمین ہند میں ایک جیتی جاگتی ابھرتی ہوئی پارٹی جو حق حقوق کی باتیں کرنے والی پارٹی ہے، حق آواز کو بلند کرنے والی پارٹی ہے، جو حقوق انسانیت اور قانون ہند کو اجاگر کرنے والی پارٹی ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ مسلم ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ ہندو ہے، نہیں دیکھتی ہے کہ سکھ برادری یا دلت یا اور برادری سے ہے، بلکہ ہر ایک برادری، ہر ایک انسان کو ایک انسانیت کے تقاضے پر اس کے حق حقوق کی باتیں کرتی ہے۔ خاص طور پر جو نچلے طبقات کی قوم ہے جسے کوئی پوچھتے بھی نہیں، ایسی قوم کے حق حقوق کو اجاگر اور عام کرنے کی باتیں کرتی ہے۔ وہ پارٹی جس کا نام AIMIM پارٹی ہے، آج وہ پارٹی ہے، آج یہی وہ پارٹی ہے جو واقعی کامیابی کی منزلیں اور دہلیزیں طے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس پارٹی کا باغڈور جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ تھمایا گیا ہے، آج ان کے ہاتھوں اور ان کے اشاروں سے یہ پارٹی کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ آج جگہ جگہ پر جہاں بھی کامیابی ملی ہے وہاں پر اس قدر کام اچھے سے کیا جا رہا ہے کہ وہاں کے سارے باشندگان، سارے حضرات بہت اطمینان و خوشی کی زندگی جی رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بہار میں جو خصوصیت کے ساتھ ایک جگہ ہے جس کا نام جو ہے سیمانچل رکھا گیا ہے، اس سیمانچل حدود میں، ایریا میں خاص طور پر سوتیلا بہوار اور بیگانہ طریقہ اپنایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پارٹی کو وہاں پر کامیابی دلائیں اور اس پارٹی کے ذریعے سے وہاں کے تمام باشندگان کو ایک بہترین خوشحالی زندگی دلائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور تمام ہندی بھائی بہنوں، میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ دل و جان حوصلہ کے ساتھ آنکھ بند کر کے اس پارٹی کو آگے بڑھائیں، استحکام دلائیں اور اس پارٹی کے کارکنان تمام حضرات کو ایک خوش دلی پیدا کرائیں۔ المختصر، آپ اس پارٹی کو زیادہ مضبوطی دلائیں، استحکام پہنچائیں، اس پارٹی کے تمام کارکنان کو حوصلہ بخشیں۔ السلام علیکم۔